گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ عوام 27 روز سے سڑکوں پر ہے، جبکہ جی بی اسمبلی کے وزراء اسلام آباد کی گرم فضاؤں میں پریس کانفرنس کرنے میں مشغول ہیں۔ گزشتہ روز صوبائی وزیر خوراک سمیت دیگر وزراء اور اسمبلی ممبران نے جی بی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا۔ اسی پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ابرار حسین استوری نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ پریس کانفرنس کرنے والے اپنی کرسیاں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ صحافی نے ایسا کیا سوال کیا تھا، اس حوالے سے ابرار حسین نے اسکردو ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی۔ ابرار اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہے اسلام آباد سے۔ ابرار، ہمیں بتائیے آپ نے کیا سوال کیا تھا اور سوال کے بعد کیا سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی کہ وزراء وہاں سے اٹھ کے جانے پہ مجبور ہوئے؟ شکریہ ذیشان مہدی صاحب۔ یقیناً گزشتہ روز اسلام آباد گلگت بلتستان ہاؤس کے اندر گلگت بلتستان کے 6 وزراء نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں خاص طور پہ اس کو لیڈ کر رہے تھے جو صوبائی وزیر خوراک ہیں غلام محمد، کیونکہ باتیں ساری جو ہیں انہوں نے کی، اور ساتھ ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے جو دیگر وزراء تھے، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو انجینئر اسماعیل تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پھر شہزاد آغا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 وہ رہنما تھے یا وہ وزراء تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے باغی رہنما میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ نمبر 1 میں تو راجہ ناصر علی خان تھے، اور پھر دوسرے میں امجد زیدی صاحب سابق اسپیکر۔ اس کے علاوہ جو تیسرے تھے وہ سہیل عباس جو سابق وزیر قانون ہیں۔ اب یہ تینوں بھی موجود تھے، اور اس پریس کانفرنس کے دوران میں نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں اٹھائی گئی، خاص طور پہ گلگت بلتستان میں جو اس وقت گندم سبسڈی کا معاملہ، اور پھر گندم سبسڈی میں جو قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے اس حوالے سے کھل کر باتیں کی گئی۔ حالانکہ اس پریس کانفرنس میں سب سے بڑی دھوکہ دہی تو یہی کی گئی تھی کہ جو اسائنمنٹ میڈیا کو شیئر کی گئی تھی، نیشنل میڈیا کو، اس میں وزیر اعلیٰ کا نام تھا، لیکن پریس کانفرنس میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر تو وزیر اعلیٰ صاحب اندر روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر ہی نہیں آئے۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب پریس کانفرنس میں کیوں نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ایک تو میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتے، اور پھر بولنا ہی نہیں آتا وزیر اعلیٰ صاحب کو، تو وہ کیا پریس کانفرنس کرتے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود کچھ کرنے کے بجائے ماضی کے حکومت پر جو ہے وہ نزلہ گراتے نظر آئے۔ اور میں نے بھی ایک سوال کیا اس دوران، اور وہ سوال کیا تھا، پھر ان کا تو جو پریس کانفرنس کا پروگرام تھا وہی بڑھ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ الزام لگایا گیا ان 3 سابقہ وزراء جو اب بھی وزراء ہیں ان کی موجودگی میں۔ غلام محمد صاحب نے یہ الزام لگایا کہ گلگت بلتستان میں جو گندم سبسڈی کا معاملہ تھا، جو قیمتوں کا معاملہ تھا، وہ 1200-1300 سے جو سابق حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے دور کی حکومت تھی، انہوں نے 5200 وفاقی حکومت کے ساتھ طے کیا تھا۔ لیکن اب ان کی کہنا یہ ہے غلام محمد صاحب کا کہ اب ہم نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی اور 3500 سے 3600 ریٹ کا تعین کیا، اور حکومت سے اب بھی ہمیں 7 ارب روپے گندم سبسڈی کی مد میں نہیں مل رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ یہ تمام جو 3 وزراء ان کے ساتھ تھے سابق حکومت کے دور میں بھی موجود تھے ان فیصلوں پر، اور آج کے فیصلوں میں پر بھی وہ موجود تھے۔ تو میں نے ایک سمپل سا معصومانہ سا سوال تھا میرا کہ جو 3 وزراء غلام محمد صاحب سے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تینوں وزراء یہ ایگری کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ریٹ بڑھائے گئے وہ سابق حکومت نے بڑھائے 5200 کر دیے۔ تو پھر میں نے سوال کیا کہ اگر 5200 اس حکومت نے کیے تھے، یہ وزراء موجود تھے، تو کیا یہ وزراء گلگت بلتستان کی عوام سے سب سے پہلے معافی مانگیں کہ انہوں نے ان قیمتوں کو بڑھایا؟ اس وقت وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشن کی گئی، لیکن عوام کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا، اور آج جب دوبارہ ایک اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ سابق حکومت نے کیا۔ کیوں؟ اب یہی سوال کیا کرنا تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ناصر علی خان صاحب جو راجہ صاحب ہیں بلتستان کے، وہ بڑے زور شور سے یہ ہوا وہ ہوا، پھر ادھر سے سہیل عباس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں۔ بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، پہلے عوام سے معافی مانگیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی پریس کانفرنس سے کریں۔ لیکن امجد زیدی صاحب اس وقت خاموش رہے، اور پھر ہونا کیا تھا، پریس کانفرنس ختم کر کے جو ہے نا اندر سی ایم آفس کی طرف ایسے بھاگیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی کتا جو ہے وہ بلی کے پیچھے پڑ گیا۔ اچھا، اب یہ تو معاملہ تھا اب ان وزراء کی منافقت کا
کہ اس وقت بیٹھ کے یہ فیصلے کیے، آج یہ فیصلے کر رہے ہیں. یار آپ اتنے مطلب اپنے مفادات کے چکر میں گلگت بلتستان کی عوام کو کیوں اس طرح جو ہے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ یا تو آپ اس وقت سچ بولتے یا آج سچ بولیں. اگر آپ نے اس وقت غلطی کی ہے تو آج عوام سے معافی مانگتے، لیکن آپ نے عوام سے معافی بھی نہیں مانگا اور آپ جو ہیں بڑے مزے سے آ کے گلگت بلتستان ہاؤس میں سردیاں گزارنے آئے ہیں تو بیٹھ کے نیشنل میڈیا کو بلا کر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اب یہ تو جو موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت کے وزراء کا یہ حال ہے، لیکن وہیں پر MWM جس کو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے وہ حامی بھی ہیں اور ماضی کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے، کاظم میثم صاحب، انہوں نے بھی اس سے ایک روز قبل ایک جو ہے پریس کانفرنس نام نہاد کی ہے. وہ پریس کانفرنس کیا تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کو بلا کر وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی گئی ناصر جو کاظم میثم کی جانب سے، اور وہاں پر گلگت بلتستان کے میڈیا کو بنک بھی نہیں پڑنے دی گئی. جو یہاں اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے صحافی ہیں انہیں انوائٹ تک نہیں کیا گیا اور اس کا نام پریس کانفرنس دیا گیا. بھائی کا جو ہے نا، اگر MWM یا میثم صاحب آپ نے اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی تھی یا کسی یوٹیوبر سے بات کرنی تھی تو آپ یہی بات کرتے ہیں کہ یا یوٹیوبر سے بات ہوئی ہے، آپ اس کو پریس کانفرنس کا نام کیوں دے رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے بھی یہی رو رہے ہیں کہ گندم کی قیمتوں میں یہ ہوا وہ ہوا. بھائی اگر آپ کو آج یہ سب یاد آ رہا ہے تو اس وقت جب حکومت میں تھے تب آپ کو یہ سب یاد آنا چاہیے، تو اس وقت یاد کیوں نہیں آیا؟ اب یقیناً یہ منافقت ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اور بیچ میں پیس کون رہی ہے؟ گلگت بلتستان کی عوام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان کی عوام سڑکوں پر ہے، عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پر ہے، احتجاج چل رہا ہے، لیکن ہمارے وزراء اسلام آباد میں سردیاں گزارنے آئے تو یہاں پر نیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ تبصرے جاڑ رہے ہیں. بس کیا تھا پھر میرا سوال تھا، اس کے بعد تو ان کا پورا پروگرام ہی بڑھ گیا اور پھر اڑ کر ایسے بھاگے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی آگ لگی ہو، اور پھر جا کے اندر وزیر اعلیٰ کے روم میں جا کے چھپنے لگے ہیں، بات تک نہیں کہتے. اس کے بعد جب انجینئر اسماعیل صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انجینئر اسماعیل صاحب مجھے کہتے ہیں واقعی آپ کا سوال بہت اچھا تھا، کل بھی یہی وزراء تھے وہاں بیٹھ کے انہوں نے قیمتیں بڑھائی، خاموش رہے، آج بھی یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. یقیناً آپ سیاست کریں، لیکن گلگت بلتستان کی عوام جن کا ووٹ لے کر آپ آئیں کم از کم ان کا تو خیال کریں. یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. گلگت بلتستان کی عوام کے پاس پھر بھی اگلی بار بھی آپ لوگوں نے جانا ہے، یہ بات یاد رکھیں.